بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 28 فروری سن 2022 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 488 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال شیخ محترم ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ احادیث میں جو الفاظ آتے ہیں قلتین کا، اس سے کیا مراد ہے؟ اور اسی طریقے سے یعنی غسل کے لیے جو الفاظ آتے ہیں، یہاں پر سوال یہ ہے کہ پہلے تو یہ سوال یہ ہے کہ قلتین سے کیا مراد ہے، اور اس سے کم زیادہ کا کیا حکم ہے؟ یعنی اس سے کم میں بھی کیا جا سکتا ہے وضو، یا اس سے زیادہ سے بھی اگر کرنے میں کیا حکم بنتا ہے اس کا؟ اصل میں یا تو سائل نے سوال واضح نہیں کیا ہے یا اس سے سمجھ میں غلطی ہو رہی ہے۔ قلتین کا اعتبار کس جگہ ہے؟ قلتین کا اعتبار اس سلسلے میں ہے کہ پانی اتنی مقدار کو پہنچ جائے تو وہ نجاست پڑنے سے اس وقت تک متاثر نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل نہ جائے۔ 3 وصف میں سے کوئی ایک وصف بدل نہ جائے، یعنی رنگ، بو اور مزہ۔ رنگ، بو اور مزہ، ان تینوں میں سے کوئی وصف بدل جاتا ہے اس گندگی کی وجہ سے جو اس میں پڑی ہے، تب تو وہ پانی ناپاک مانا جائے گا۔ ورنہ اگر پانی اتنا ہے یعنی قلتین اور اس میں کوئی نجس چیز واقع ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک چڑیا گر کر کے مر جائے اور اس کا رنگ بو مزہ نہیں بدلتا تو وہ پانی پاک مانا جائے گا، وہ چڑیا نکال کر کے پھینک دی جائے گی اور پانی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اصل میں یہ فقہی بہت بڑا اختلاف ہے کہ آیا پانی کے جو پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ ہے اس میں مقدار کا اعتبار ہے کہ نہیں ہے۔ ایک رائے ہے کہ اس میں مقدار کا اعتبار ہے۔ اب مقدار کے اعتبار میں اہل حدیث قلتین کہتے ہیں، احناف ایک ایسا تالاب کہتے ہیں جس کو 10 در 10 یعنی 10 میٹر لمبا 10 چوڑا ہو اور ایک بالشت جو ہے وہ گہرا یا اس قسم کا ہو۔ تو اور بعض علماء اس کے قائل ہیں، شاید جمہور اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ پانی کے قلیل اور کثیر ہونے کا اعتبار نہیں ہے، صرف اس بات کا اعتبار ہے کہ وہ رنگ بو بدل جائے، چاہے پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اگر نجاست کے پڑنے سے رنگ اور بو اور مزہ بدل جاتا ہے تو وہ ناپاک ہے، اور اگر بدلتا نہیں ہے تو وہ پاک مانا جائے گا۔ لیکن راجح قول، جبکہ یہ حدیث واضح ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں اور صحیح سند سے ہے کہ اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، اگر پانی قلتین کو پہنچا ہوا ہے تو گویا وہ خباثت کا متحمل نہیں ہے، الا یہ کہ اس کا رنگ بو اور مزہ بدل جائے۔ اب یہ قلتین 2 مٹکا 2 گھڑا پانی ہے نا، یعنی اس کی مقدار جو ہے وہ قلال حجر سے لی گئی ہے، اور ائمہ کا اس میں اختلاف بنیاد پر 300 لیٹر آج کے لحاظ سے یا 500 لیٹر اس کے قریب ہے۔ اور اگر یہ دیکھا جائے تو احناف نے بھی جو 10 در کہا یہ اسی کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب اگر پانی زیادہ ہے تو اس وقت تک وہ ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا رنگ بو مزہ بدل نہ جائے، اور اگر پانی تھوڑا ہے تو چاہے رنگ بو مزہ بدلے یا نہ بدلے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ یہ تو ہے اصل مسئلہ جو ایک فقہی مسئلہ ہے۔ البتہ پانی وضو کرنا نہ کرنا یہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کتنی مقدار میں ہے۔ اتنے پانی سے ظاہر بات ہے کوئی آدمی وضو نہیں کرتا، تھوڑے ہی پانی سے وضو کرتا ہے، تو شاید جو ہے سائل کو اس میں جو ہے کچھ یہ شبہ ہو رہا ہے، یا سوال کرنے میں یا سمجھنے میں فرق پڑا ہے قلتین سے کیا مراد ہے۔ جی نہیں، میرے خیال ایسا ہو رہا ہے کہ یعنی پانی یعنی زیادہ جہاں پر ٹھہرا ہو پانی وہیں سے لیا جائے گا، تھوڑی جگہ سے نہ لیا جائے گا، ایسا بھی کوئی؟ بھائی دیکھیے، تھوڑی جگہ سے پانی لینے کا معنی یہ ہے کہ کیا اس میں غالب گمان ہے کہ ہاں نجاست واقع ہے؟ اگر کوئی جانور پی لیتا ہے تو اس نجاست واقع نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ اس کا جھوٹ ناپاک نہیں ہے، الا یہ کہ کتا ہو اور سور ہو تو الگ مسئلہ ہے نا۔ اور اگر جو ہے وہ پانی زیادہ ہے تو چاہے جو جانور بھی پیے، اگر رنگ بو مزہ بدلا ہے تو وہ ناپاک ہے، نہیں تو وہ پاک ہے مانا جائے گا۔ جی یعنی زیادہ تر یعنی مقدار سے زیادہ بڑھ کر اس کی حیت کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا مزہ بو بدلا ہے یا نہیں بدلا ہے۔ اگر جو ہے وہ تھوڑی جگہ میں ہے ظاہر بات وہ دیکھی جائے، اور اگر زیادہ ہے، معلوم ہے کہ ہاں بھائی ایک تالاب ہے،
ایک گڑھا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پانی بھرا ہوا ہے، ظاہر بات ہے 200 لیٹر 300 اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ 1000 لیٹر کی ٹنکی بھرتے ہیں، کتنی بڑی رہا کرتی ہے، تالاب میں تو بہت زیادہ پانی ہوا کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس میں یہی دیکھا جائے گا کہ اس کا رنگ بو مزہ، لیکن کس چیز سے؟ بسا اوقات رنگ بو مزہ بدل جاتا ہے اس میں پتے گرنے کی وجہ سے، بسا اوقات رنگ بو مزہ بدل جاتا ہے دیر تک اس میں ٹھہرے رہنے سے۔ تو اس کا اعتبار نہیں، اعتبار کیا ہے کہ گندگی کیا ہے، یعنی جیسے جانور پیشاب کرتے ہیں تو اس میں پیشاب کی بو آنے لگے، کوئی گندگی ہے اس کی بو آنے لگے، جانور کوئی سڑ گیا ہے تو اس کی بو آنے لگے، تو اس کا اعتبار ہے جی۔ مگر اب بڑے تالاب میں تو کنفرم تو نہیں ہو پاتا ہے کہ کیا چیز گری ہے اور کس وجہ سے بو آ رہی ہے، تو نہیں۔ دیکھیے جو گندی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی جانور مر گیا ہے، یہ ان کی بو واضح رہا کرتی ہے، اور جو پرانے ہونے کی وجہ سے اس کے بو مزہ بدلا ہے یا پتیوں، تو اس کا مزہ اور ہوا کرتا ہے، لوگ آسانی سے پہچانتے ہیں اس کو۔ یعنی اس کو پہچانا ضروری ہے ہم لوگوں کو۔ ظاہر بات کس وجہ سے رنگ بو مزہ بدلا ہے یہ تو چاہیے نا۔ جی نہیں، آج کل کوئی کیمیکل بھی آ رہے ہیں بہت سارے، وہ گر گیا کیمیکل، وہ خراب نہیں، تو یہ تو کیمیکل تو ناپاک نہیں ہے نا، حرام ہے کیمیکل، وہ تو پاک ہی ہوگا، تو پھر اس کا کیا اعتبار ہے؟ نہیں تو کنفیوز ہو جائے گا نا آدمی، تو کس چیز کی بو ہے؟ تو ہو سکتا ہے صاف کر دیا ہو کیمیکل نے اس کو۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ رزق کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ بھائی رزق کا اصل معنی اگر جاننا چاہتے ہیں تو لغت کے لحاظ سے متعینہ مقدار جو کسی کو عطا کی جائے وہ رزق ہوا کرتی ہے، ایک متعینہ۔ اس کے بعد سے عام لے لیا گیا ہے کوئی بھی چیز کسی کو عطا کی جائے، ہبہ کی جائے، یہ ہبہ اور عطا چاہے جس شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہے، علم کی شکل میں ہے، جس بھی شکل میں بھی ہے، وہ رزق ہے، جو وہ رزق ہے۔ اسی طریقے سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف غلہ ہی خرچ کرتے ہیں، مال دیا ہے، روپیہ پیسہ، تو عام چیز کو شامل ہے کہ نہیں ہے۔ اور رزق خاص روزی اور کھانے پینے کی چیز کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عام معنی اس کا کیا ہے؟ رزق کا یہی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں رزق کا معنی ایک شکر بھی آ جاتا ہے، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، بس اس اللہ کے دیے ہوئے کا شکریہ یہی کہ تم اس کو جھٹلاؤ، ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے رزق کے کیا ہے، ایک معنی بہت وسیع ہے جی۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی وضو کے بعد خفین یا جوربین ایڑی تک پہنے اور بعد میں مسح کر لے تو کیا یہ درست ہے؟ یہ پہلے وقت اس سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے یہاں پر دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو میں بیان کر رہا ہوں، دوسرا یاد دلائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا موزہ جو ایڑی سے تک ہو اور ٹخنوں کو نہیں ڈھکے ہوئے ہے، اس کے اوپر مسح جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ دیکھیے جمہور کبیر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ متقدمین میں امام ابن حزم اور اوزاعی کا قول نقل کیا جاتا ہے، پھر امام ابن تیمیہ، اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے شاید علامہ البانی بھی اسی کے قائل ہیں کہ اس کے اوپر مسح ہے، لیکن جمہور علماء کبیر جو ہے وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس پر مسح جائز نہیں ہے، اور یہ چیز معقول بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خف کا اور موزے کا تصور کس چیز کا ہے؟ پورا اوپر تک ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز جانتے ہیں ٹخنوں کا دھونا کیا ہے؟ واجب ہے جی۔ اب کیا کریں گے آپ؟ وہاں مسح کریں، ٹخنوں کو دھوئیں گے نہیں۔ اگر آپ دھوتے ہیں تو یہ ایک پریشانی کی سبب ہے، موزہ بھیگ جائے گا، اور اگر آپ نہیں دھوتے ہیں تو گویا وضو میں جو فرض چیز ہے اس کو آپ نے نہیں دھویا ہے۔ تو اس لیے کم علم کے نزدیک راجح قول جمہور کا ہے کہ اس کے اوپر مسح جائز نہیں ہے، اس کے اوپر مسح جائز نہیں ہے۔ اور جو بعد میں اصل میں علماء نے اختلاف کیا ہے وہ اس بنیاد پر کہ پھٹے ہوئے، نہ یہ کہ موزہ ویسے ہوا کرتا تھا کہ اگر پھٹا ہوا ہے اوپر سے ٹکنا نظر آ رہا ہے، یہ ہے تو جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا؟ تو علی کل حال پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر موزہ ٹکنے سے نیچے ہے تو اس کے اوپر جمہور کبیر علماء کے نزدیک اس کے اوپر مسح جائز نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے، اس لیے ایک شرائط مسح میں رکھتے ہیں کہ ان یغطیہ، وہ ڈھکے ہوئے ہو جتنا وضو میں دھونا فرض ہے،
اور یہ وضو میں جتنا دھونا فرض ہے اس کو ڈھکے ہوئے نہیں ہے. ہاں اگر اتنا ہے کہ یعنی اس کے بالکل اس کے اوپر حصے تک ہے، جیسے ہوتا ہے بعد ہے نا، آپ دیکھیں گے بعد یہاں تک ہے ٹکنے کے، اور بعد یہ ہے کہ ٹکنے کو ڈھکے ہوئے ہیں، البتہ وہاں سے جہاں تک تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے وہ ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے. دوسرا مسئلہ کیا؟ یہاں پر جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی کیا دلیل لی تھی؟ صرف یہ ہے کہ وہ مسح موزہ ہے، بس خف ہے اور کوئی چیز نہیں، کوئی اس کی الگ سے دلیل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اللہ قرآن نے اور اللہ کے رسول نے موزے پر مسح کے لیے کہا، یہ تحدید نہیں لگائی کہ پھٹا ہو کہ نہ پھٹا ہو، ٹخنے سے اوپر ہو کہ ٹخنے سے نیچے ہو. یہ حجت ہے امام ابن حزم رحمہ اللہ کی، یہاں سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے لیا ہے. جی نہیں، اس میں دوسرا جو سوال تھا نیت کے تعلق، جی ہاں، دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ موزہ پہنتے ہوئے مسح کی نیت کرے تبھی مسح جائز ہوگا یا کہ نہیں. نہیں، یہ شرط نہیں ہے. موزے پر مسح کی جو شرط ہے کہ طہارت کے اوپر پہنا گیا ہو، وہ وقت کے اندر ہو، اور وہ جو دھونا جن کا جو ہے ضروری ہے اس حصے کو وہ ڈھکے ہوئے ہو، ہے کہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں اگر پائی گئیں تو چاہے روزہ پہنتے ہوئے مسح کی نیت کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کے اوپر مسح جائز ہوگا. یہ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قبر میں عبادت کیا کرتے تھے، اس کا کیا تشریح ہو سکتی ہے اور اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک معجزہ ہے اور کچھ لوگ اس کو دلیل مان کر کہتے ہیں کہ میت بھی عبادت کرتی ہے؟ دیکھیے، اولاً یہاں پر کئی چیزیں ہیں. جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نماز پڑھنے کا تعلق ہے، وہ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتیتو یا مررت لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، اسراء کرائی گئی، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے کثیب احمر کے پاس سے گزرا تو آپ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ حدیث تو صحیح مسلم میں ہے اور جو بالکل صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، یہ چیز متعین نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. تیسری بات جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا انبیاء علیہم السلام ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی اپنی اپنی قبروں میں اللہ تعالیٰ انہیں عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کی بھی کا وقت کی صلاحیت دی ہے یا موقع دیتا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یہ چیز تو متعین ہے اور اس پر علماء کا جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ انبیاء زندہ ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. بعض اہل علم نے ان حدیث کو ضعیف کرنا چاہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حدیث کیا ہے، وہ صحیح ہے. اور جب شہداء کے بارے میں کہا ہم احیاء عند ربہم یرزقون، تو انبیاء کا مقام تو ان سے اعلیٰ درجے کا ہے. تو اس سے بھی اس حدیث کی تائید ہوتی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ اور ان سے پہلے امام بیہقی رحمہ اللہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے حیات الانبیاء کے نام سے. لیکن تیسری یا چوتھی بات یہاں پر یہ ہونی چاہیے کہ علماء جو حیات انبیاء کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو دنیا کے اندر جو انبیاء علیہم السلام کی زندگی رہی ہے، جو عام لوگوں کی زندگی رہی ہے، وہ اس سے مختلف ہے. اولاً یہ ایک غیبی معاملہ ہے جس کو ہم اپنی عقلوں سے اس کو ناپ نہیں سکتے. اس کی کیفیت کیا ہے، ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، یہ ہے ہم ایمان لے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں. لیکن غیب کا معاملہ ہے کہ غیب میں جتنا غیب سے بتلایا ہے اتنے اوپر ہمیں ایمان لانا چاہیے، اس کے اوپر اور چیزیں ہمیں قیاس نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو لے کر کے دوسری چیزوں کو اس کے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ جب انبیاء زندہ ہیں اور شہداء زندہ ہیں تو صلحاء اور اولیاء بھی زندہ ہو سکتے ہیں، اور جب زندہ ہیں تو ان سے مانگا بھی جا سکتا ہے. یہ قیاس آرائی علماء کے طریقے کے قطعاً خلاف ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جانتے ہیں آپ کی صحبت اختیار کی،
آپ کے حالات کو اچھی طریقے سے جانیں، اور ان کا ان حدیث کے اوپر ایمان بھی تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی کسی بھی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی وفات کے بعد قبر پر جا کر کے آپ سے کوئی گزارش نہیں کر رہا ہے۔ بڑے بڑے سے اختلاف ہوئے، اللہ کے رسول کیا حل ہوگا، سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر اتنا بڑا اختلاف ہوا، اس کا کیا حل ہوگا، کوئی ایسا تو اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اور آخری بات اس سلسلے میں دیکھیے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام جو قبروں میں نماز پڑھتے ہیں وہ بطور تکلیف کے نہیں ہے۔ تکلیف سے مراد یہ ہماری تکلیف نہیں، بلکہ یعنی مکلف جس کے اوپر اجر اور ثواب ملے اس لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ انسان کو جنت میں کھانا ملے گا نا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تضمع فیہا ولا تضحا، نہ تو جنت میں بھوکا ہوگا نہ پیاسا ہوگا، لیکن کھانا کیوں کھائیں گے؟ اس لیے کہ بسا اوقات انسان بھوک پیا کے کھانا نہیں کھاتا ہے، صرف لذت حاصل کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کو ایک چونکہ دنیا میں انہیں نماز بڑی پسند تھی، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنا بہت پسند، تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کی خواہش رہی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے بھی ان کو نوازا کیا، برزخ میں بھی ان کو یہ موقع ملے۔ جیسا کہ حضرت ثابت البنانی رحمہ اللہ جو حضرت انس بن مالک کے خاص شاگرد ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر کسی کو تو قبر میں نماز پڑھنے کا موقع دے تو مجھے بھی یہ موقع ملنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں انہیں بڑا لطف اور لذت ملتی تھی، لذت ملا کرتی تھی۔ تو بعض روایات میں ہے، جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر میں نقل کرتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز بطور تکلیف یعنی مکلف بنانے کی نہیں کہ اس کے اوپر اجر ثواب وغیرہ کا معاملہ ہے، بلکہ یہ صرف فرض نہیں ہے، بلکہ یہ بطور صرف ان کی نعمت کے طور پر، ان کے تکرم، ان کی تکریم کے طور پر یہ چیز حاصل ہے ان کو۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، نیا گھر خریدنے کے بعد یا بنانے کے بعد اس میں داخل ہونے کا سنت کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے داخل ہو جاؤ بس۔ البتہ یہ ہے کہ اہل علم جو ہے اس کے کچھ آداب ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ادب اہل علم یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ ہمیں چاہے چھوٹا ہی سے گھر بنانے کا موقع ملا، ہمیں کرائے کے گھر سے، ہے نا، الحمدللہ فرصت مل گئی۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے؟ تو شکر ادا کرے، اور شکر جانتے ہیں وہ 3 طرح سے ہوتا ہے، دل سے، زبان سے اور عمل کے ذریعے سے۔ تو وہ شکر ادا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر نعمت کے اوپر شکر کا مطالبہ بندوں سے کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فقہا نے، جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ ہیں، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، جن جگہوں پر، جن مواقع میں دعوت کرنے کو مستحب قرار دیتے ہیں، ان میں سے ایک موقع کیا ہے؟ نئے گھر کے اندر منتقل ہونا بھی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی رشتہ داروں کو، پاس پڑوس والوں کو صرف اس لیے دعوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، اس کا ہم شکریہ ادا کریں، جیسے سفر پر بخیر واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا وساوق انتظام کرتے آتے، عبداللہ ابن عمر سے بھی جیسا کہ یہ ثابت ہے۔ تو اس لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے ہم نظر بد سے بچ رہے ہیں، ہم حسد سے بچ رہے ہیں، ہم اس بچیں، کس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لہذا ہم شروع ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو، نیک بندوں کو ہمیں موقع دیا اللہ نے، ہم دعوت کر دیتے ہیں، ہے نا۔ تیسری چیز ہے کہ امام القیم رحمہ اللہ نے اس موقع پر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو اس آیت کے مطابق جو قرآن مجید میں ہے، فلولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ دکان اس نے خریدی اور بڑی اچھی لگی، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، گھر میں ما شاء اللہ قوت الا یہ کہہ کر کے داخل ہو جائے۔ تو اگر ایک حدیث بھی نقل کی ہے طبرانی اوسط کے حوالے سے، جو اس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں، علامہ البانی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن ابن القیم اس کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے گا تو اس گھر میں اس کو کوئی ایسی آفت کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ لیکن اصل بنیاد کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ گھر میں قرآن مجید پڑھنا باعث برکت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ قرآن خوانی کرائی جائے، اس میں لوگوں کو بلا کر کے مٹھائی دعا کرائی جائے، یہ چیز سنت اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ جی یہاں پر شیخ ایک اشکال ہو جاتا ہے کہ جو اونر ہے گھر کا، جو وہ تو کئی مرتبہ آتا جاتا رہتا ہے، تو کس چیز کب پڑے گا؟ ہمیشہ پڑھتا رہے گا گھر میں؟ کیا سورہ بقرہ؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جو نہیں، دیکھیے ہر وقت آتا ہے، لیکن ہر وقت تصور نہیں رہتا۔ پہلی بار داخل ہوگا تصور ہوگا ہاں بڑی اچھی چیز مجھ کو ملی ہوئی ہے،
ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب بھی اس کے تصور میں آئے دیکھے بڑا اچھا لگا، ٹھیک ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دے، یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ ہاں کہہ دے، کوئی حرجہ نہیں ہے. اگر لیکن یہاں پر بات ہو رہی کہ داخلے کی، اس لیے جب گھر بن جاتا ہے تو انسان کو اچھا لگتا ہے نا، ماشاء اللہ تیار ہو گیا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دے، کوئی حرج نہیں. اور ویسے جو روز آنا داخلے کی دعا ہے ان دعاؤں کو پڑھتا رہے. نکلنے کی بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور بسم اللہ ولدنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا جو داخلے کی دعا ہے، یا بسم اللہ کہہ کے داخل ہونا ہے. اور گھر کے اندر کرائے سے قرآن پڑھانے سورہ بقرہ نہیں بلکہ آدمی برابر اس میں پڑھتا رہے، ہے نا. لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ پڑھنا رہائش کے بعد کا ہے، نہ کہ داخل ہونے سے پہلے جو قرآن خوانی وغیرہ کراتے ہیں وہ چیز ہے. یعنی یہاں پر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا لکھ کر لگایا جا سکتا ہے یاد دلانے کے لیے لوگوں کو؟ یاد دلانے کے لیے الگ مسئلہ ہے، ورنہ ویسے لکھ کے لٹکانے کا کوئی فائدہ نہیں شرعی طور پر، اور خطرہ ہے کہ وہ ممنوع تعویذ کے اندر نہ داخل ہو جائے. من علق شیئا وکل الیہ، سامنے لکھ کے لگائیں تاکہ لوگ آئے دیکھیں پڑھیں. ہاں تو اگر بطور تنبیہ کے ہے تو ٹھیک، کوئی حرجہ نہیں ہے. لیکن عام طور پر جو لگاتے ہیں بطور تنبیہ کے، بہت زینت کے لوگ لگاتے ہیں اور لگاتے ہیں کہ اس سے برکت ہوگی. عام لوگوں جو تصور ہے، یہ آپ کا ذہن کام کر رہا ہے کہ ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اچھا، بہت اچھی چیز ہے، لوگوں کو بتا بھی دیں گے ایسی. لیکن اصل جو لوگ لگاتے ہیں کس لیے، یہ دروازہ آپ کھولتے ہیں لگاتے کس لیے ہیں لوگ؟ نیچے اس میں اسی لیے بھول گئے لوگ، اس کے اسی لیے لگاتے ہیں، وہ بھول گئے بھائی اسی لیے بھول گئے ہیں، اسی لیے بھول گئے ہیں کہ وہ لٹکا دیا گیا، سمجھتے ہیں کہ یہی اہم چیز ہے، اسی پر اعتماد کر لیا گیا ہے. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مرغا اور مرغی وغیرہ کا پنجہ کھانے کا کیا حکم ہے؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، بہت شوق سے کھائیے. بلکہ بعض مواقع میں پڑھ رہا تھا کہ اس کے جو ہے بڑی وٹامن اور بڑی وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، تو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو کھائیے، نہیں پسند آتی ہے تو نہ کھائیے. یعنی حرمت اس میں کچھ چیز کوئی نہیں ہے، نہ مکروہ ہے نہ حرام ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ بس بھائی ہمارا جی نہیں کہتا، تو جی نہ کہنا یہ عادت کی بنیاد پر ہے، نہ کہ شرع کی بنیاد پر. ہم عادی ہو گئے ہیں. اب مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں اگر کسی کو کہیے کہ اوجھڑی کھایا ہے تو آپ کو جھوٹا نہیں پیے کھائے گا آدمی، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کس کا، یہ تو دھوبیوں اور ان لوگوں کا حصہ، ہم لوگوں کا حصہ ہے ہی نہیں. لیکن اور بعض علاقے میں اوجھڑی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے. تو بعض چیزیں جو کھانے کا ہمارا اور آپ کا جی نہیں کہتا ہے، ہم اور آپ ہیں، مچھلی کا سر ہے اس کو عام طور پر آپ پھینک دیتے ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے، نہیں توجہ دیتے ہوں گے. لیکن وہ علاقے جو مچھلی کھاتے ہیں، بنگال ہے اور وہ ہے، اسے تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں سر کو. تو بہت سی چیزیں یہ ہوا کرتی ہیں کہ جس میں انسان کے اپنے رسم و رواج کا بہت بڑا دخل ہوا کرتا ہے. یہاں پر سر جس طریقے سے لا کر کے رکھ دیتے ہیں، آنکھیں دکھائی دیتی رہی ہیں. ہمارے یہاں کوئی ہو تو بھاگ کھڑا ہوگا دسترخوان پر سے، ہے نا. اور یہاں لوگ ہیں انگلی ڈال ڈال کر کے آنکھیں نکال کے کھاتے رہتے ہیں. آپ بھی شاید نہ برداشت کر پائیں اس کو، ہے کہ نہیں. تو یہ بہت چیزیں ہوتی ہیں، عادات کے اوپر ہوا کرتی ہیں. جی جی جی. نہیں یہاں پر میرے خیال ساتھی کو اس لیے اشکال ہو رہا ہوگا کہ وہ ہڈیاں ہیں اس میں، تو بھائی وہ ہڈیاں بھی چبائی جاتی ہیں نا، اس کا جوس پیا جاتا ہے نا، تو ہے نا. یہ نہیں کہ گوشت طرح اس کو کھایا جائے، اس کو پکا کر کے اگر وہ چبائی جا سکتی ہے تو چبائی جائیں، یا ای کہ اس کا جوس نکالا جائے، جو بھی چیز شکل ہوتی ہو. واللہ عالم کیسے کھاتے ہیں لوگ. جی اگلا سوال ہے، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم امیزون وغیرہ پر اپنے اسٹور اوپن کرنا کیسا ہے؟ اللہ عالم. جی یعنی ان کے ضوابط وغیرہ کو دیکھ کر، یہ جو ہے وہ جو لوگ موضوع ہے اپنا جانتے ہیں اور یہ الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اس کا پتہ ہوگا، اس کے اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، وہ کہاں تک محفوظ رہ سکتا ہے، کہاں تک محفوظ نہیں رہ سکتا. ان ساری بنیاد پر جو ہے وہ چیزیں منحصر ہوں گی. جی واللہ عالم. اگلا سوال ہے، ایک بہن نے سوال کیا ہے، لمبا سا سوال ہے، اس کا مختصر یہ ہے کہ بہن یہ پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی کسی علاقے میں اگر کوئی مسجد والے یعنی اپنا نام اہل حدیث وغیرہ صاف طور پر نہ رکھیں اور ایسے ہی قرآن و سنت کی دعوت دیں اور یہ بھی کہیں گے خود سے قرآن و سنت پڑھو، تو ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے دونوں میں فرق ہے. یہ کیا ہے کہ قرآن اور سنت کی وہی دعوت دیتے ہیں جو اہل حدیثوں کی دعوت ہے.
البتہ کسی مصلحت کے پیش نظر وہاں لوگ سختی کرتے ہیں، وہاں لوگ نفرت کرتے ہیں، تو اگر وقتی طور پر اہل حدیث نام نہ رکھا تو یہ کوئی شرط نہیں ہے، ہمارا نام مسلمان ہے۔ اسی لیے دیکھیں اہل حدیث کہیں اپنے کو سلفی کہتے ہیں، کہیں انصار السنہ کہتے ہیں، کہیں الگ اہل حدیث کہتے ہیں، تو الگ الگ نام ہے، اس نام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ منہج ہے۔ لیکن جو اس میں آپ نے یہ نقطہ بیان کیا کہ ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی قرآن حدیث کو اپنے آپ سے سیکھو، تو یہ چیز تو ضلالت اور گمراہی کی ہے۔ اہل حدیث کا یہ منہج نہیں ہے۔ اہل حدیث اہل سنت و جماعت ہیں، وہ اسی کے اوپر ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کی جائے اور قرآن اور حدیث کو سلف کے منہج پر سمجھا جائے۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ عربی بھی نہیں جانتا ہے، صرف اردو پڑھ کر کے انگلش میں یا اردو میں ترجمے کے حدیثوں کے پڑھ کر کے اپنا فتویٰ دینا شروع کرے، ظاہر بات ضلالت اور گمراہی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اذان ہو رہی ہو، اگر یعنی بیت الخلاء وغیرہ جانا ہو تو کیا اذان مکمل کر کے جانا ضروری ہے یا ایسے ہی جایا جا سکتا؟ بھائی یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اذان کا ادب یہ ہے کہ اذان کا جواب دے لے، اس لیے کہ اذان کے جواب کے بہت فضائل ہیں، بڑے ثواب ہیں، اور بسا اوقات تاکیدی حکم آیا ہوا ہے، لہذا بہتر تو یہی ہے۔ لیکن بسا اوقات کچھ حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، یا ایک ہی حمام ہے اور کئی آدمی ہیں، بھیڑ بھاڑ، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اگر کوئی چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ ایسے رشتہ دار یعنی خاندان شیعہ اور وہاں کے یعنی قرآن کو نامکمل سمجھتے ہیں، حضرت عائشہ اور حضرت عثمان ورا کے نام پر کسی کا نام ہو تو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے، اور اگر یعنی سنیوں میں شادی تو کرتے ہیں لیکن اگر کسی کا نام عائشہ ہے تو بدل کر رکھ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے رشتہ کس لیول پر رکھا جا سکتا ہے؟ اسے رشتہ یعنی رشتہ رکھنا اور ہے اور رشتہ کرنا اور ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو رشتہ قطعاً نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ کفریہ ہے، قرآن کو غیر مکمل سمجھنا یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر نفرت، جن کی برات اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے نازل کرتا ہے، قرآن مجید کے ایک حصہ بنا دیتا ہے، ان سے نفرت، یہ اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ یہ قرآن کا انکار ہے، یہ قرآن مجید کا انکار ہے۔ تو ایسے لوگوں سے رشتہ کرنا یہ قطعاً میں نہیں سمجھتا کہ جائز ہوگا، لیکن ان کے ساتھ رشتہ رکھنا اگر ہماری پرانی رشتہ داری ہے تو دنیاوی لحاظ سے اگر ہمارے اوپر ہمارے بچوں کا کوئی عقیدہ اس سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے معاملات رکھے جا سکتے ہیں، ان کی زیارت ہے، آئیں تو ان کو چائے پانی کرنا ہے، لیکن اگر ہمارا بچے اور ہمارا عقیدہ ان سے متاثر ہو تو ہم ان سے قطعی تعلق کر لیں گے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم مصحف ہاتھ میں لے کر یعنی چلتے ہوئے کوئی حرج نہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، ہے کہ نہیں؟ بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنا وہ چہل قدمی بھی کر رہا ہے اور قرآن کا مراجعہ کر رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جیسے باجماعت یعنی جو نماز جہری ہے اگر تنہا پڑھتے ہیں تو اس کو اکیلے میں جہری پڑھا جا سکتا ہے، تو کیا ایسی سری نماز کو بھی جہری پڑھا جا سکتا ہے؟ پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ظہر اور عصر کو بھی جہری پڑھا جا سکتے ہیں، اس لیے کہ بہتر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ناجائز بھی نہیں ہے، صرف اگر ہو سکتا ہے بسا اوقات انسان کو اس میں زیادہ خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے تو اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے بس۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ جیسے کہ یعنی 4 یا 3 رکعت والی نماز میں دوسرے تشہد میں درود وغیرہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ یہ پہلے تشہد میں بھائی پہلے تشہد میں مجھے کوئی صریح اور واضح حدیث نہیں ملی، خصوصاً فرائض میں، کہ انسان اس میں بھی درود پڑھے۔ لوگوں نے عمومی حدیث سے استدلال کیا ہے، جبکہ بعض حدیثیں اس کی نفی کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سنن نسائی اور صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں، کی صاف انہوں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 رکعت ہے جو یعنی التحیات پڑھ کر کے اسی پر اٹھ جاؤ، ہے نا، تو درود اس پر نہیں پڑھا جائے گا، لیکن چونکہ بہت سے علماء اس طرف گئے ہوئے ہیں لہذا ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اذان کے وقت جو ہے یعنی جو دعا وغیرہ ہے اس کو کیا رولز اس کے فالو کرنا چاہیے؟ جیسے مثال کے طور پر کہتی ہے بہن کی قبلہ رخ ہونا ہے اور
ٹھہر جانا ہے یا اس طریقے سے اس کے آداب کا خیال کرنا چاہیے، یا چلتے پھرتے بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، اس کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ بھائی اذان کے آداب میں یہ نہیں کہ آدمی قبلہ رخ ہو، اذان کے آداب میں یہ نہیں ہے کہ انسان کھڑا ہو جائے، ہے نا، کسی بھی حالت میں اس کا جواب دیتا ہے، نہیں یہ سب بدعات میں ہے، جس حالت میں بھی ہے وہ کر سکتے ہیں، جواب دیتی رہے، جی، یعنی اپنا کام کرتے رہی، اور جی کوئی حرجہ نہیں، کوئی حرجہ نہیں، لیکن گفتگو نہیں ہونی چاہیے، باتیں کر رہے تب بھی باتیں کرتے ہوئے بھی، باتیں بھی اذان کے آداب کے خلاف ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس لیے کہ باتیں بھی کرتے رہیں تو صحیح طور پر اذان کا صحیح جواب نہیں دیا جاتا، اس میں آگے پیچھے ہو جایا کرتا ہے، جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم رکوع سے اٹھنے کے بعد یعنی رکعت پھر سے باندھنا، یعنی میرے خیال سے وہی ہاتھ باندھنے کو رکعت کہہ رہی ہیں، کہ امام حرم وغیرہ کرتے ہیں، اگر ان کو دیکھ کر کوئی دوسرا آدمی اگر کرتا ہے تو کیا حکم بنتا ہے؟ بھائی دیکھیے، اہل علم کے نزدیک یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، یہاں کے شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں، ہند و پاک کے بڑے مشہور عالم پیر بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ اسی کے قائل رہے ہیں، ہے نا، تو اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو نکیر نہیں کرتے، بدعت نہیں کہتے، جی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی لڑکی یعنی بال دکھ رہے ہیں اس کے، پھر بھی یعنی بھول کر یا غلطی سے بائی مسٹیک اگر وہ نماز پڑھ لیتی ہے اور پھر دوران نماز صحیح کر لیتی ہے تو کیا حکم ہوگا؟ کوئی حرجہ نہیں انشاءاللہ، کوئی حرجہ نہیں، کوئی سجدے سہو وغیرہ ایسا کچھ نہیں؟ لا یکلف اللہ نفس ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، جی ہاں، کوئی حرجہ نہیں، جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر خواب میں کسی کو مرتے ہوئے بار بار اگر دیکھنا ہو اور اسی طریقے سے خنزیر وغیرہ خواب میں دیکھ رہے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ واللہ اعلم، میں خواب کی تعبیر نہیں جانتا، واللہ اعلم، واللہ اعلم، جی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ نماز میں جب جنت کی آیت آتی ہے تو دعا کرتے ہیں اور جہنم کی آتی پناہ مانگتے ہیں، تو کیا یہ چیز یعنی امام صاحب کے پیچھے بھی تراویح وغیرہ میں کی جا سکتی ہے؟ اگر امام صاحب موقع دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر موقع نہیں دیتے ہیں تو قرآن کا سننا زیادہ اہم ہے جواب دینے سے، جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی لڑکی کسی قاری کی قرات کو پسند آنے پہ بس انہی کی بار بار سنتے رہنا اور انہی کی آواز سے تلاوت بھی کرتے رہنا، تو کیا ایسا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیے، یہ تقلید کرنا، اس کی آواز کی طرح پڑھنا، اس کی دو صورت ہو سکتی ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ صرف لہجہ ان کا استعمال کرے، آواز کس کی رہے، اسی عورت نسوانی رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب آواز بھی انہی جیسے نکالنا شروع کرے تو یہ چیز جو ہے آپ سنیں انشاء میں نحن امت براء من التکلف، ہم ایسی امت ہیں کہ تکلف سے بری ہیں، جی ہے نا، بار بار انہی کی سننا یہ بھی کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، عمل خیر ہے، ایک پسند ہے اگر وہ لہجہ وہ طریقہ تو کوئی حرج نہیں ہے سننے پڑھنے میں، جی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم میرا سوال یہ کہ ہمارے کچھ رشتہ دار جو ہمارے مذہب اور عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ ایران زیارت کی نیت سے جاتے ہیں اور واپس بھی لوگ ان کو ہار پہناتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں، اور میں گھر میں رہتی ہوں تو میرے اوپر بھی بڑا پریشر ہوتا ہے کہ میں ان کو مبارکبادی دوں، ہار پہناؤں۔ سوال یہ ہے کہ کیا نہ چاہتے ہوئے بھی پریشر کی وجہ سے ان کو مبارکبادی اگر دوں، اگر دل سے نہ بھی پسند کرتی ہوں تو کیا حکم؟ دیکھیے، اگر آپ کو جو ہے مار کا، آپ کی عزت کا خطرہ نہیں ہے تو آپ قطعاً یہ کام نہ کریں، قطعاً یہ کام نہ کریں، اس لیے کہ انہیں مبارکبادی دینا گویا کہ ان کے شرکی یا کام پر انہیں مبارکبادی دینا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس سے آپ پرہیز کریں اور کہیں کہ بھائی یہ ہمارا معاملہ دین کا ہے، باقی دنیائی معاملات میں ہم ان کے ساتھ جو ہے ٹھیک ہے، لیکن دینی معاملہ ہمارا ان سے مختلف ہے، جی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن نے ایک اپنا مسئلہ لکھا ہے کہ پتہ نہیں یعنی ایک اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں، سامنے والی صفائی نہیں کرتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، تو اب یعنی بار بار سمجھا چکی ہیں شریعت میں اس کا کیا حل ہے؟ حل ہے دعا کریں ان کے لیے دعا کریں، اور یہ ہے کہ جہاں تک آپ سے ہو سکے آپ اس میں صفائی کر دیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ صفائی جانتے ہیں دین کا ایک حصہ ہے، شریعت نے اس پر ابھارا ہے، تو آپ بدیل ناخواستہ اگر وہ لوگ نہیں کرتے ہیں دیتے ہیں تو آپ صفائی کا اہتمام میں اگر کر دیتی ہیں تو اللہ آپ کو اس کا اجر دیتا ہے، اور اگر نہیں کرتی ہیں تو وہ
ان کے وہ ذمہ دار ہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، ایک بیٹے نے اپنی ماں اور گھر والوں سے اپنے ہونے والی چوتھی اولاد کی خبر اس لیے چھپائی کہ اس سے پہلے 2-3 حمل ضائع ہو چکے تھے، کہیں اس حمل کو بھی نظر نہ لگ جائے، لہذا جب بچہ اور الحمدللہ ہو گیا ہے تو اب گھر والے ناراض ہیں کہ ہم سے بتایا نہیں اور ہم اچھے اور برے میں کام آتے ہیں. تو یعنی بچے کا کہنا ہے کہ ہم اپنی جگہ پر صحیح ہیں، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، تو کیا حکم ہے شیخ یہاں پر؟ بھائی دیکھیے، اگر فعلاً اسے شبہ ہوتا ہے اور کچھ حالات بتاتے ہیں کہ انہی لوگوں کی نظر لگ گئی ہے، تب تو اس نے ایسا کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اب اسے چاہیے کہ ضد کے اوپر نہ اڑے، اپنی ماں سے، خاص طور ماں کا معاملہ ہے، اسی کی طرح راضی کرنا چاہیے. امی ٹھیک ہے، ہو گیا، اب انشاءاللہ نہیں ہوگا، ہم نے یہی سمجھا تھا اور ہماری یہ غلطی. یعنی کچھ ہوتا ہے اپنی ماں کو راضی کرنے کا، اب اس کے اوپر اڑ جانا اور کہنا کہ یہ یہی طریقہ صحیح ہے اور یہ ہے اور ہم کسی سے نہیں بتلائیں گے، یہ تو حالات کے مزید بگڑنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. جی یعنی بتانا واجب ہے؟ نہیں، بالکل نہیں بتانا واجب ہے، لیکن ہے کہ میں ایک معاشرتی بات کر رہا ہوں، لیکن شرعی طور بتانا واجب نہیں. ٹھیک ہے، تم اپنا چھپائے رکھو، کیا حال ہے. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.